مکتوب حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ: میرے مخدوم و مکرم نفس امارہ انسانی یہ حب جاہ و ریاست پر پیدا کیا گیا ہے۔ میرے مخدوم و مکرم نفس امارہ انسانی حب جاہ و ریاست پر پیدا کیا گیا ہے، اور مقصود ہمتاً ہم سروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ بذات اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج اور اس کے امر اور نہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی کا محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ خدائے بے مثل کے ساتھ الوہیت اور شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بے سعادت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، چاہتا ہے کہ حاکم صرف آپ ہی ہو اور سب اس کے محکوم ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے: عاد نفسک فإنها انبعثت بمعاداتی، یعنی اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ پس جاہ و ریاست اور بلندی و تکبر وغیرہ اس کی مرادوں کے حاصل کرنے میں نفس کی تربیت کرنا در حقیقت اس کو خدائے تعالی کی دشمنی میں مدد اور تقویت دینا ہے، اور اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی شیء منہما ادخلتہ فی النار ولا ابالی۔ تکبر میری چادر اور عظمت میرا کپڑا، پس جس نے ان دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کیا میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ۔ دنیا کمینی جو خدا تعالی کی ملعونہ و مبغوضہ ہے، اسی باعث سے ہے کہ دنیا کا حاصل ہونا نفس کی مراد کے حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پس جو کوئی دشمن کی مدد کرے وہ لعنت ہی کے لائق ہے، اور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ فقر میں نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مقصود اور شرعی تکلیفوں شریعت کی حکمت یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہشوں کے دفع کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے موافق عمل کیا جائے اسی قدر نفسانی خواہش کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجا لانا نفسانی خواہشوں کے دور کرنے میں ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے جو اپنے پاس سے کیے جائیں کئی درجہ بہتر ہے، بلکہ ایسی ریاضتوں اور مجاہدوں سے جو شریعت کے موافق نہ کیے جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد اور قوت دینے والے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی فائدہ مند نہ ہوا، اور ان سے نفس کی تقویت اور تربیت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ مثلا زکوٰۃ کے طور پر جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، ایک دام خرچ کرنا نفس کے خراب کرنے میں ان 1000 دیناروں کے خرچ کرنے سے بہتر اور فائدہ مند ہے جو اپنی مرضی کے موافق خرچ کیے جائیں۔ اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا کھانا خواہش کے دور کرنے میں اپنی مرضی کے موافق کئی سال روزے رکھنے سے بہتر ہے، اور نماز صبح کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو سنتوں میں سے ایک سنت ہے کئی درجہ اس بات سے بہتر ہے کہ تمام رات نفل نماز میں قیام کریں اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کریں۔